السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه۔ صدر اجلاس، معزز و محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے اس پروگرام، اس اجلاس اور اس کانفرنس کے حوالے سے جس موضوع پر بولنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے توحید کے فوائد و ثمرات۔ مطلب توحید کا فائدہ کیا ہوتا ہے، توحید کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں انسان کون کون سی کامیابیاں حاصل کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر نکات اور پوائنٹ کی روشنی میں کچھ اہم باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں پڑھی۔ سورہ ابراہیم کون سے پارے میں ہے؟ جو حافظ ہے ان کو نہیں پتا، کون سے پارے میں سورہ ابراہیم؟ جی کون سے پارے میں؟ پارہ نمبر 13۔ زندگی میں قرآن اتنی بار تو پڑھ لو کہ کون سی سورہ کون سے پارے میں یہ معلوم ہو جائے۔ سورہ ابراہیم نام کی سورہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے مشہور ہیں؟ کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ امام الموحدین کہا جاتا ہے، وہ توحید والوں کے امام ہیں۔ تو اس سورہ کی 2 آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں کلمہ طیبہ یعنی توحید کی مثال بیان کی ہے اور اس کا فائدہ بتایا۔ کہا کہ جیسے ایک اچھا اور بہترین پیڑ ہوتا ہے کہ جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے، پائیدار ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی،
تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ پیڑ اللہ کے حکم سے اچھا اچھا پھل لے کر کے آتا. یہ مثال اللہ نے بیان کی ہے کلمہ توحید. ایک بندہ جب توحید اختیار کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ہر موڑ پر اس توحید کا فائدہ اسے نظر آئے. جیسے ایک اچھا پیڑ ہمیشہ اچھا پھل لے کر کے آتا ہے، وہ بانجھ نہیں ہوتا، وہ کم پھل نہیں دیتا، وہ آپ کی امید سے بڑھ کر کے رزلٹ آپ کو دیتا ہے. ایسے ہی توحید ہے، اگر آپ توحید والے بن جائیں، توحید والا اپنے آپ کو بنا لیں، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ توحید آپ کو بھر بھر کے فائدے دے گی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے. توحید کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ اللہ کو. اللہ کو ارے بولو بھائی زور سے. یہ کا معنی کس میں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. 3 قسمیں ہیں اس کی. آسان الفاظ میں سمجھیے کہ توحید کسے کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں. یہ توحید. اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے جیسا اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ توحید. آپ نے توحید مان لی، آپ موحد ہو گئے، توحید والے بن گئے. اللہ رب العالمین کو اس کا سب سے بڑا حق دے دیا آپ نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر ایک گدھے پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ سے سوال کرتے تھے. آپ نے معاذ بن جبل سے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابہ کبھی کبھی جواب جانتے تھے لیکن چپ رہتے تھے. کہہ دیتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. کیوں کہتے تھے؟ ہو سکتا ہے جو ہم جان رہے ہیں اس سے زیادہ اور بہترین جواب مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے، بڑے پیارے صحابی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے. یہ اللہ کا حق ہو گیا بندوں پر. وحق العباد علی اللہ. اب جب آپ اللہ کا یہ حق دے دیں گے تو آپ کا حق اللہ پر کیا بنے گا؟ فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اپنے اس بندے کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ اللہ کو سب سے بڑا، اس کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ دے دیجئے. آپ کا جو سب سے بڑا حق اللہ پر بنتا ہے اللہ بدلے میں آپ کو وہ دے دے گا، پھر آپ کو عذاب دیں گے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے توحید کا کہ اگر آپ توحید اختیار کر لیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے آپ کو بچا لیا جائے گا، اللہ پھر آپ کو عذاب نہیں دے گا. آئیے پوائنٹ کی روشنی میں کچھ فائدے آپ کے سامنے ذکر کروں. سب سے پہلا اور بڑا فائدہ کہ اگر آپ کی زندگی میں توحید ہے، آپ توحید والے ہیں، تو یہ جو آپ نیکیاں کر لیتے ہیں نا، چھوٹی بڑی جو بھی نیکی، تبھی یہ قبول ہوگی. اگر آپ کے یہاں توحید نہیں ہے، آپ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہیں، توحید والا جو نہیں ہے اس کا کوئی ایک عمل، کوئی ایک نیکی بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں.
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی ایک آیت میں بیان فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، سے پوچھئے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کرنے کے باوجود خسارہ، گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے ہیں؟ عمل کیا انہوں نے لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور عمل کیسا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا میں بڑی محنتیں کی، بڑی نیکیاں کی، بڑے اعمال کیے اور یہ سمجھ رہے کہ اچھا کر رہا ہوں اور اللہ کے یہاں بہتر بدلہ ملے گا، لیکن اللہ ان کے ان سارے اعمال کو برباد کر دے گا، خسارہ، گھاٹا اور نقصان ہوگا۔ کون ہے یہ لوگ؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اپنے رب کی آیت کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی ملاقات کو بھلا بیٹھے، توحید نہیں اپنایا، قیامت کیا نہیں ہم نہیں مانتے، حشر کا میدان کیا ہم نہیں مانتے، آخرت کیا ہم نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا ہم نہیں مانتے، نہ مانو۔ اللہ کہتا دنیا میں جو نیکیاں کی ہے، اچھائیاں کی ہے، جو بھی خیر کے کام کیے ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ایسے بندوں کے لیے ہم ترازو کا پلڑا بھی قائم نہیں کریں۔ تم نے شرک کیا ہے، چلو جہنم میں، تم نے کفر کیا ہے، چلو جہنم میں، تم توحید والے نہیں تھے، چلو جہنم میں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل، کوئی بھی خیر، کوئی بھی اچھائی اسی وقت اللہ قبول کرے گا جب آپ کی زندگی میں توحید ہو اور آپ اپنے آپ کو توحید والا بنا کر کے رکھیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں ایک بندہ تھا، بہت خدمت خلق کرتا تھا، سوشل ورک، سماجی خدمات کے نام پر پوری جماعت ہے جنہوں نے سب سے بڑا مشن سماجی خدمات کو بنا رکھا۔ غلط نہیں، سماجی خدمات آپ کیجیے، لوگوں کے کام آئیے، سوشل ورک آپ کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سوشل ورکر کوئی اور نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، اماں خدیجہ کے پاس آپ آئے، آپ نے کہا چادر اڑاؤ، چادر اڑائی، اماں خدیجہ سے کہا کہ خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لاحق ہے، ایسا لگتا ہے مر جاؤں گا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جو کلمات کہے، ان کلمات میں صرف سماجی خدمات کا تذکرہ کیا۔ سماجی خدمات کرنا غلط نہیں، لیکن توحید سے اوپر رکھ کر کے سماجی خدمات کو آپ سماج میں ڈڈورا پیٹے اور یہ کہیں کہ نہیں ہم سماج کے مخلوق کے لوگوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جو توحید والا نہیں ہے وہ سماجی خدمات زندگی بھر کرتا چلا جائے، سماج کا اور اپنا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ مثال سنیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، زمانے جاہلیت میں ایک بندہ تھا عبداللہ بن جدعان نام کا، بہت نیک، بہت اچھا، بہت بڑا آدمی تھا، سماجی خدمات کرنے میں بہت آگے رہتا تھا۔ اما خدیجہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داری جوڑتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ اس نے باقاعدہ کمیٹی بنوا دی کہ ہم مظلوموں کے کام آئیں گے۔ اس کے گھر میں کوئی بھی سماجی مسئلہ ہوتا تھا، اس کے گھر میں بیٹھ کر میٹنگیں ہوتی تھی کہ کیا کیا جائے، کیا نتیجہ آئے گا۔ مر گئے۔ اما خدیجہ نے پوچھا، فَهَلْ ذَاكَ يَنْفَعُهُ، کیا اس کا یہ سارا کام کرنا قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ کیا سب یہ اس کا کیا گیا قبول ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پوری زندگی نیکیاں کی، پوری زندگی سماجی خدمات کیا، اچھائیاں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے الفاظ میں کہہ رہے ہیں یہ سب کرنا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، پوری زندگی گزار کر گیا
لیکن نہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا، نہ توحید اختیار کرنے والا تھا، نہ اللہ کو اکیلا اور تنہا معبود سمجھنے والا تھا، توحید والا نہیں تھا۔ اس لیے عائشہ سنو، گرچہ اس نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں لیکن توحید نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے۔ میرے بھائیو، نیکیوں کی حفاظت کرو۔ نیکیوں کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان توحید ہے۔ توحید ہے نیکیاں قبول، اگر توحید نہیں ہے اللہ ساری نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، آپ کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، فائدہ نمبر 2، توحید انسان کی مصیبت میں اس کے لیے سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا۔ آپ کی زندگی میں نا آج نہیں کل بلکہ سال کے 365 دن مصیبت ہو آپ کی زندگی، اللہ نہ کرے، اگر توحید ہے نا یہ توحید آپ کو سنبھال لیں گے، پھر آپ بھٹکیں گے نہیں، پھر آپ بگڑیں گے نہیں، پھر آپ سنور جائیں گے، پھر آپ نکھر جائیں گے، پھر آپ بکھرنے سے بچ جائیں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اب جس نے یہ مان لیا کہ یہ مصیبت کس کی اجازت سے آئی ہے؟ اللہ کی، پھر ٹینشن کا پھر غم کس بات کا، پھر تکلیف کس بات کی؟ وہ رب کبھی بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، کبھی بھی۔ جس نے یہ مان لیا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان بن جاؤ، سب سے بڑے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ، جملے پر غور کیجیے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھ لے اللہ اس کے دل کو ٹھیک کر دیتا، بہکنے سے بچ جاتا، بگڑنے سے بچ جاتا۔ 10 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، ٹینشن نہیں، کیوں؟ اولاد دینے والی ذات کون؟ اللہ۔ ٹینشن کس بات ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، ہم اللہ کا، ہمارا سب کچھ اللہ کا۔ غم کس بات کا ہے؟ ٹینشن کس بات کی ہے؟ آپ نے مان لیا، آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ توحید جانتے ہیں، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ 10 سالوں سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ کی مرضی۔ جو اللہ پر ایمان رکھ لیتا ہے اللہ اس کے دل کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا، ہر چیز، سب کچھ جانتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، بہت بہترین فارمولہ ہے یہ، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آتی ہے مگر وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا، وہ ہمارا کارساز، وہ ہمارا پروردگار، وہ ہمارا مالک، وہ مختار کل، وہ جو چاہے وہی ہوگا۔ لیکن ایسے حالات میں یہ توحید انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا سکھاتی اور کہتی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں تمہاری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے لیکن تمہاری یہ توحید سکھاتی ہے کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ پر رکھو، اور مومنوں کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام مکہ میں ہونے والے اتنے بڑے بڑے ظلم و ستم سے بچ گئے، کیوں؟ توحید ہے۔ مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا جا رہا ہے، مکہ کی ریتیلی زمین پر ننگے بدن لٹا دیے گئے، کسی کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا گیا، پلٹ جاؤ نہیں، کیوں؟ وہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں صحابہ کرام نے یہ سب برداشت کیا، اور اس برداشت میں طاقت، انرجی اور ڈوز کا کام کس نے کیا؟ اسی توحید کی دولت، اسی توحید نے۔
آپ نے اگر اللہ پر ایمان لانے کا اپنے آپ کو اس راستے پر لگا دیا ہے میرے بھائیوں، پھر آپ کی زندگی میں مصیبت آپ کو مصیبت نہیں لگی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک سے بڑھ کر کے ایک مصیبت آئی، ایک سے بڑھ کر کے ایک مصیبت، لیکن ہر مصیبت میں سنبھالا کس نے؟ اسی توحید۔ آپ دیکھیں جس کے یہاں توحید نہیں ہے، جو یقین کا کمزور ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی ایک بات پر بہک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اچھا وہ فلانی، ان کے یہاں جاؤ مل جائے گا، یہ دھاگا بانٹ لو کام ہو جائے گا، امام ضامن بانٹ لو کام ہو جائے گا، یہ فلاں کام کر لو ہو جائے گا، تعویذ لٹکا لو کام آسان ہو جائے گا۔ کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کا اللہ پر سے توکل اور بھروسہ کم کرتی ہے، ختم کرتی، اور یہ سارا کام بندوں سے ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس توحید نہیں، وہ توحید میں کمزور ہے۔ جب توحید مضبوط ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ بندے کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ بھٹکنے سے اور گمراہ ہونے سے بچ جاتا۔ تیسرا فائدہ، زندگی کے اندر اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ توحید۔ توحید سے ہی اللہ کی مدد آتی، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، وعدہ کیا اس سے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ نے 3 لوگوں کی مدد کا وعدہ کیا، نمبر 1 رسولوں کی، نمبر 2 ایمان والوں کی، اور نمبر 3 مظلوم کی۔ مظلوم کی، وہ چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ اس کی مدد کرے، کرتا اللہ تعالیٰ اس کی مدد۔ یہاں اس آیت میں اللہ کیا کرے؟ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، اس کے بعد کہتا اللہ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی مدد کریں گے جو ایمان لے۔ کہاں کہاں مدد ہوگی بھائی؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، اور کہاں؟ ویوم یقوم الاشہاد، اور وہاں بھی کہ جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، جس دن کسی کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ آپ توحید اختیار کرو، آپ توحید والے بن جاؤ، آپ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد۔ سیدھا سیدھا اصول ہے، اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری مدد کر دے گا۔ صحابہ کرام کے اللہ نے مدد کیوں کی؟ کیوں کی مدد؟ جنگ بدر میں بچائے گئے، جیت دلائی گئی ان کو، کیوں؟ ایمان کی وجہ سے، اسی ایمان کی دولت کی وجہ سے، کہ سامنے لاکھ کی فوج ہے، ادھر 3000 کبھی 5000 کبھی 10,000 لوگ ہیں، اللہ کامیابی دے رہا، کیوں؟ توحید کی بنیاد۔ آج بھی ہم اللہ کی مدد پا سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہماری زندگی میں توحید ہوتا، ہم توحید والے ہو تب۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ مدد کرتا، آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے تو دیکھیے، آپ ایمان والے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لیتا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ توحید، آپ کے پاس اور کچھ نیکی نہیں ہے، صرف توحید ہے، اسی توحید پر اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی مشکل آسان کر دیتا، آپ کو بیماری سے بچا لیتا، اسی توحید کی وجہ سے۔ آپ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ تیسرا فائدہ۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ اس دنیا کے اندر ہر بندے کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے آپ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ لن ينجي احدا منكم عمله، میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ مطلب تم اپنی نیکی کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، کب تک؟ جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ملے۔ اب دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی ہے، تو صحابہ نے کیا پوچھا؟ سوال کہا اللہ کے نبی آپ بھی، یعنی آپ تو اتنے بڑے نیک ہیں، پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے نزدیک آپ کا ہے، بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم علی خطا ہیں، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، کیا آپ بھی اپنی نیکیوں کے بل پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا میں، سبحان اللہ، آپ غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں بھی
اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. کب تک؟ جب تک کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت نہ مل جائے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ملے گی کیسے اور کس کو؟ تو اللہ خود کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کہتے ہیں میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کتنے حصے کیے ہیں؟ کتنے؟ 100. دنیا میں کتنا بھیجا؟ کتنا؟ 1. باقی 99 اللہ نے اپنے پاس. اس ایک رحمت کا کمال ہے کہ پوری دنیا میں جو محبت، جو رحمت، جو شفقت ہے وہ یہ ایک حصہ ہے. اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہتے جملہ بہت دفعہ بولا جاتا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ نہیں. بھائی کوئی 70 نہیں، پوری کائنات کی مخلوقات کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع. پوری کائنات میں جو رحمت ہے وہ ایک ہے، باقی 99 اللہ کے پاس. اتنا زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ. ملے گی کس کو؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اللہ کہتے ملے گی اس کو جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرے. ملے گی اس کو جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اور ملے گی اس کو جو زکوٰۃ دے. اور ملے گی اس کو وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھے، یعنی جو توحید والا. رحمت اللہ کی چاہیے، توحید اختیار کیجیے، اللہ اپنی رحمت دے گا. اللہ نے رحمت لکھ دیا کہ اپنی رحمت میں کس کو دوں گا؟ جو تقوی اختیار کرے، جو زکوٰۃ دے اور جو توحید والا اپنے آپ کو بنا لے، ایسے بندے کو میں اپنی رحمت دے دوں گا. اللہ کی رحمت کے بغیر نجات نہیں. اور اللہ کی رحمت ملے گی کیسے؟ کہ آپ اللہ کی توحید کو اختیار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نواز دے گا. ایک اور فائدہ توحید کا کہ یہ توحید جو ہے انسان کو دنیا میں انصاف کرنا سکھاتی. کیسے؟ ایک مومن دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ انصاف کرنے والا ہوگا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ توحید والا. اور توحید والا کیا مانتا ہے؟ ایک دن مر جاؤں گا، قبر میں جانا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. اللہ سوال کرے گا کہ تم نے اس چیز میں یہ فیصلہ کیا تو کیسے کیا. توحید والا یہ مانتا ہے، کافر نہیں مانتا، اسی لیے وہ ظلم کر جاتا ہے. اس کے ہاں ظلم کرنا بہت آسان ہے. جبکہ ایک توحید والا وہ ہمیشہ اپنی نگاہ میں اس بات کو رکھتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، ایک دن اللہ ہم کو جواب دوں گا. اسی لیے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. یہ ڈر ہے ایک توحید والے کے دل میں. یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار آج میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ کو جواب دے گا. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو کوئی سزا دے رہے تھے. کچھ غلطی کی ہوگی، اس نے سزا دے رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کیا جملہ تھا؟ شاندار جملہ. آج ہم لوگ بھی اپنی دکانوں میں 5 دفعہ کام کرنے والے کو دباتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، الٹے سیدھے انداز میں بولتے ہیں، غیر ضروری باتیں کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، اس کے خاندان تک پہنچ جاتے ہیں اس کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے دبا دیتے ہیں. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کچھ کہا تھا، کوئی تکلیف دے رہے تھے، سزا دے رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود سنو، یاد رہے، خیال رکھو، اس بات کو جان لو ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. جتنا تمہارا کنٹرول اس غلام پر ہے، جتنا تمہارا کنٹرول تمہارے اس غلام پر ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارے رب کا کنٹرول تمہارے اوپر. یاد نہیں؟ مرنا نہیں ہے، اللہ کیا نہیں جانا ہے، حساب و کتاب نہیں دینا ہے. عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھو، اپنے غلام کو اتنی تکلیف نہ دو کہ جتنی کا وہ مستحق نہیں ہے. ابو مسعود یاد رکھو، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اللہ تمہارے اوپر تمہارے کنٹرول سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے. اللہ سوال کرے گا تمہیں اللہ کے سوال کا جواب دینا. ابو مسعود کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، دہل گیا، ہل گیا، وہ توحید کی برکت سامنے آئی. میرا ہاتھ رکا
اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے جواب میں کہا اللہ کے نبی میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد یہ غلام نہیں ہے، آج کے بعد یہ آزاد زندگی گزارنا چاہے جیسے گزارنا چاہے وہ گزار لے۔ میرے بھائیو ہمیشہ اس بات کو اپنے دماغ میں رکھو، کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی حرکت کرو، کوئی بھی عمل کرو، کسی بھی کام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، بیوی کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، سماج کا معاملہ ہو، دوستوں کا معاملہ ہو، مسجد و مدرسے کا معاملہ ہو، ذمہ داروں کا معاملہ ہو، جہاں بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کی بات آئے، جہاں پر بھی آپ کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنا ہو، اللہ کے بندو انصاف کے ترازو کو قائم رکھو۔ ایسا نہ ہو یہ میرا بیٹا ہے غلطی نہیں کر سکتا، یہ میری بیٹی ہے غلط حرکت نہیں کر سکتی، یہ میرے ابا ہے کچھ غلط نہیں کر سکتے، یہ میرا علاقہ ہے میرے علاقے کے لوگ کچھ غلط نہیں کر سکتے، یہ میرا دوست ہے میرا دوست کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ نہیں، انصاف کے ترازو کو قائم رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا اللہ اولی بہما۔ سامنے ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، آپ کی اپنی ذات ہو، سب سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا حق آپ کو اوپر رکھنا ہے۔ توحید اس کائنات کے اندر توحید والے کو عدل کرنا سکھاتی ہے کہ توحید والے تو اللہ کو ماننے والا ہے، تو اللہ کی ذات پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والا ہے، تو ہمیشہ عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھنا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہنا اور آگے بڑھتے۔ اسی توحید کی بنا پر زندگی کے اندر امن ہے، سکون ہے، شانتی۔ آپ ایک بندہ مشرک لے لو، کبھی یہاں بھٹک رہا، کبھی یہاں بھٹک رہا، کبھی یہاں جا رہا، کبھی وہاں جا۔ یہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، یہ بڑے بڑے جو آپ کو دکھتے ہیں مالدار نا، سوٹ بوٹ میں، ٹائی میں، اس میں اس میں جو آپ کو دکھتے ہیں نا، اوپر سے شیروانی اندر سے پریشانی ہوتی۔ ہاں واللہ ہی کہہ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے ان کا سب اچھا ہے، سب سیٹ ہے، سب بہتر؟ نہیں، یہ اندر سے کڑ رہے ہیں، یہ اندر سے پریشان، ڈپریشن میں، کسی کو اینزائٹی، کسی کو کوئی اور تکلیف ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ، سکون نہیں ہے۔ یہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، یہ ڈوز لیتے ہیں، یہ مختلف طرح کی حرام کاریاں کرتے ہیں سکون لینے کے لیے، شراب پیتے ہیں، شراب کے اڈے ان کے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جبکہ ایک مومن کے لیے سکون کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں موحد ہوں، ٹینشن آئی نہیں بھائی میری زندگی، توحید والا ہوں، ٹینشن کس بات ہے؟ نہیں، ٹینشن نہیں ہے میری زندگی، سکون۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہے میرے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی اللہ کا فرمان ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ آزماتا ہے، کبھی بیماری، تکلیف، کبھی مصیبت، کبھی مشکل، کبھی کچھ اور، کبھی کچھ اور، کبھی کچھ اور، کبھی کسی کا دھمکانا، کچھ نہیں، کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کر جائے وہ کمال کا، اور صبر کرتا کون ہے؟ جس کے پاس ایمان، جس کے ایمان، جو توحید والا وہ صبر کر پاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے آگے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ فارمولہ، کوئی مصیبت، صرف مرنے کی بات نہیں، کوئی بھی مصیبت آپ کی زندگی میں آئے، آپ انا للہ وانا الیہ راجعون کر دو، دیکھو دل بہت حد تک مطمئن ہو جاتا، مطمئن ہو جاتا، ٹینشن نہیں رہ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا جس آگ سے بڑی آگ دنیا میں اس سے پہلے جلائی نہیں گئی، نہیں جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی۔ توحید، توحید، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز، اس کے جیسا کوئی کام نہیں بناتا، اس کے جیسا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ ہے تو پھر مجھے ٹینشن کی، ہم سکون ہے، شانتی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن،
جو ایمان لے آیا، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، جس نے شرک کو مکس نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کا وعدہ۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے ایسا سکون دیا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب تک اس آگ میں رہا اتنا سکون زندگی میں کبھی نہیں ملا جتنا اس آگ میں رہتے ہوئے ملا۔ کیوں؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، میرے ابراہیم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے توحید کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سلامتی نازل کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بچا لیے گئے اور انہیں تکلیف نہیں۔ پھر بھائیو، سکون چاہیے، توحید اختیار کیجیے، توحید والا بچہ کامیاب ہو جائے گا، سکون ملے گا۔ ورنہ بنا توحید والا بندہ، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا بندہ، شرک دنیا کا سب سے غلیظ کام، اور غلیظ کام کرنے والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، کبھی نہیں۔ اس کا ضمیر کچوکے لگاتے رہتے، مارتا رہتا، پھر کرتا رہتا، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کہیں بھی سکون نہیں۔ سکون آئے گا کہاں سے؟ ایمان لے، پرسکون۔ یہ توحید کی برکت ہے، توحید کا فائدہ۔ ایک توحید کا فائدہ کیا ہے؟ توحید گناہوں سے بھی بچنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ توحید۔ تو کیا توحید والا بندہ گناہ نہیں کرتا؟ کرتا کہ نہیں؟ کرتا۔ لیکن اس توحید کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ماننا اللہ دیکھ رہا، اس کا ماننا ہے اللہ پکڑے، اس کا ماننا ہے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، اس کا ماننا ہے سب نوٹ کیا جا رہا، اس کا ماننا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی زبان سے لفظ نکلتا ہے سب نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ اس لیے توحید کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ سب کیا تھے؟ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ایک سے بڑھ کر کے ایک گناہ مکے کے اندر۔ کون سا گناہ ایسا تھا جو وہاں نہیں تھا؟ ہر گناہ۔ لیکن یہی صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے قبول کر لیا، توحید والے بن گئے، آپ مشکل سے آپ ترتیب اٹھاؤ گے تو بھی آپ کو گناہ نہیں ملے۔ کیا وجہ؟ توحید۔ توحید والے بن گئے تو سارے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب مدینے پہنچے تو کچھ ٹائم کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا، شراب ہے۔ اور جب شراب بولا جائے نا تو شراب سے مراد ساری نشہ آور چیزیں ہیں، گوا، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، حقہ، جو کچھ بھی آپ کے یہاں استعمال ہوتا ہے، سماج میں استعمال، سب اس میں آ جاتا۔ اس زمانے میں چونکہ صرف شراب چلتی تھی اس لیے شراب کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام کے گھروں میں مٹکے ہو رہے، مٹکے، وہ ایک جام لینے والے لوگ نہیں تھے، ان کے یہاں مٹکے تھے، شراب کا دور چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا اس کو، شراب۔ پہلے کہا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر کہا جب نماز پڑھنے جاؤ تو نشے کی حالت میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اخیر میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، آستانے اور تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب گندگی ہے، شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوا، بچو ان سب سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب حرام کر دی گئی، پرماننٹ بیٹ، خلاص، آج سے شراب حرام۔ ایک پکارنے والے کو بھیجا گیا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، الا ان الخمر قد حرمت، سن لو لوگو، آج کے بعد سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ کے کانوں میں اعلان کی آواز آئی، کسی کے ہاتھ میں جام ہے، کسی کے گھر میں مٹکا رکھا ہوا ہے، سارے لوگوں نے وہ سب چھوڑ دیا،
شراب کا جام ہٹا دیا، شراب کے مٹکے ہٹا دیے، مٹکے اٹھا اٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں پھوڑ دیے گئے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کسی نے پانی اڑیل دیا۔ ان لوگوں نے یہ کہا نہیں نہیں، یہ جو ہاتھ میں یہ پی لیتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیں گے، رمضان سے نیک بن جائیں گے، جمعہ نیک بن جائیں گے، بیماری ہوگی تب نیک بن جائیں گے، بوڑھے ہوں گے تب نیک بن جائیں گے، حج کر کے آ جائیں گے تب گناہ کا کام نہیں کریں گے، تب سگریٹ بیڑی گوبا گٹکا تب چھوڑیں گے، نہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان ہائی لیول کا تھا، اسی لیے جب ان کی توحید کے سامنے اس بات کا اعلان ہوا اور حوالہ دے دیا کہ اے ایمان والو، لوگوں نہیں کہا، حالانکہ شراب سب کے لیے حرام ہے، لیکن لوگوں نہیں کہا بلکہ ایمان والوں کہا، ایمان والو شراب حرام کر دی گئی، بچو، گندا کام ہے، شیطانی کام ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے نہیں کہا نہیں نہیں کل سے چھوڑ دیں گے، پرسوں سے چھوڑ دیں گے، رمضان سے چھوڑ دیں گے، نہیں، سارے صحابہ نے شراب کو اسی دن سے چھوڑ دیا۔ یہ توحید کی برکت ہے کہ توحید ایک بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، چاہے وہ گناہ اس کی اپنی ذات کا معاملہ ہو یا کسی اور بندے کا معاملہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا تذکرہ کیا، فرمایا 7 ایسے طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بندہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک بندہ کہ جسے خوبصورت لڑکی، عورت، پیسے والی، عہدے والی، ٹینشن نہیں ہے اس لڑکے کو کہ یار کل کو یہ لڑکی کہیں میرا نام باہر ظاہر نہ کرے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے کسی کا، اور لڑکی عہدے والی، بڑے گھرانے کی، خوبصورت بھی ہے، اس لڑکے کے پاس آپشن نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں، لیکن وہ عورت بلاتی ہے اس لڑکے کو اور وہ لڑکا کہہ دے انی اخاف اللہ، تو اللہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ سوال یہ ہے کہ اس نوجوان کو اس گناہ کے کام میں پڑنے سے کون سی چیز بچانے والی ہے؟ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، ایک بندہ تھا، اس نے اپنی چچا زاد بہن سے کی مدد کی اس شرط پر کہ وہ اپنا آپ مجھے پیش کر دے گی۔ اس نے مدد کر دیا، پیسے دے دیے، دینار دے دیے، جب بالکل بدکاری کا ٹائم آیا اس لڑکی نے حوالہ دیا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اس آخری ٹائم پر اس لڑکے نے لڑکی کو اپنے اوپر سے ہٹایا اور اللہ کا واسطہ جو اس کے سامنے آ گیا، اس واسطے کی وجہ سے اس نے اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ توحید، اللہ کا نام آ گیا۔ اللہ کا نام آ جاتا ہے نا، ہم بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ توحید کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ایک اور فائدہ کہ اگر آپ توحید والے ہیں اور آپ مر گئے، اگر آپ توحید والے ہیں اور آپ مر گئے تو آپ کے لیے میں بھی دعا کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتے، وہ بھی کر سکتے، کوئی بھی کر سکتا، لیکن ایک بندہ جس نے توحید کو اختیار ہی نہیں کیا، کبھی اس نے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں، سرے سے وہ کافر ہے، اس نے توحید کو قبول ہی نہیں کیا ہے، تو پھر اب ایسے بندے کے لیے آپ مغفرت کی دعا، کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بندہ جو توحید والا ہے وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد 1000 سال دنیا اور رہے گی، ابھی جو لوگ بھی آئیں گے اسے جانتے رہیں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، جتنی دعا ملے گی اتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ سوچیں اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر توحید نہیں ہے، وہ بندہ توحید اس نے اختیار ہی نہیں کیا ہے، تو پھر اب آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ یہ توحید کا فائدہ ہے کہ توحید کی وجہ سے آپ کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کی دعائیں ملتے رہیں گی اور اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور کیا فائدہ ہے توحید کا؟ کہ آپ مر گئے، آپ کو قبر میں ڈال دیا گیا، اب آپ جب قبر میں جا رہے ہیں تو قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ توحید۔
توحید. 3 سوال ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک. سب سے پہلا سوال ہی توحید کے بارے میں، تمہارا رب کون؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ تعالی ایمان والے کو ثابت قدم رکھتا ہے. اس کی وجہ سے بالقول الثابت، توحید کی وجہ سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ توحید والے، اللہ دنیا میں بھی آپ کو ثابت قدم رکھے گا، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے بچائے. اور آخرت کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قبر سے. جو بندہ توحید والا ہے اس کی قبر میں اس کے لیے آسانی کر دی جائے گا، ہر طرح کی آسانی. وہ سوالوں کے جواب بھی دے لے گا، اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کو ساری آسانیاں ہوں گی اس کے لیے. قبر سے ہی سارا سلسلہ. اگر توحید ہے اور توحید نہیں ہے تو اس کے الٹا معاملہ ہوگا قبر والے کے ساتھ کہ قبر اس کو دبوچ کر کے رکھے. اور ایک فائدہ توحید کا آخرت میں چلے تو آخرت میں نجات کا سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ نجات کا سب سے بڑا وسیلہ. بلکہ دنیا میں بھی اگر آپ ایک فائدہ دیکھ لیں کہ ہمیں جن اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ توحید. ایمان والوں کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ آل عمران میں کہ ایمان والے دعا کرتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. کہ اللہ ہم نے سنا ایک بندے کو پکار رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم نے سنا ہم ایمان لے آئے، فآمنا ہم ایمان لے آئے. اے اللہ اب اس ایمان کے، اس توحید کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دینا. یہ توحید کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں. ایک بندہ جو توحید والا نہیں وہ وسیلے سے دعا کیا کرے گا؟ دنیا میں فائدہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ساتھ میں نے شرک نہیں کیا ہے، میں تجھے تنہا اور اکیلا معبود حقیقی سمجھتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا. اے اللہ یہ سب سے بڑی نیکی انجام دے رہا ہوں، اس کے بدلے اے اللہ تو میری مشکل آسان کر دے، میری تجارت میں برکت دے دے، میرے ابا کو شفا دے دے. جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں. آپ اعمال صالحہ میں سب سے بڑی نیکی توحید کو اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کرے، اللہ آپ کی فریاد سنے. آخرت میں بھی بندے کو کامیابی جو سب سے بڑی ملے گی اس بنیاد پر توحید کی بنیاد. ورنہ جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، جکڑو اسے، جہنم کی ایک دبکی دلا کر لاؤ اور پھر اسے 70 گز کی زنجیر میں باندھ کر لے جاؤ جہنم کے اندر ڈالو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر نہیں تھا، یہ توحید والا نہیں تھا. جہنم میں ڈالو اس کو. اس کے برعکس ایک توحید والا، اللہ کو اللہ ماننے والا، اللہ کو معبود حقیقی سمجھنے والا، قرآن پڑھتے جائے جگہ جگہ تذکرہ ملے گا. اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، خسارے سے بچے گا کون؟ جو توحید والا، جس کے پاس توحید کی دولت ہے اسے سب سے بڑے خسارے یعنی جہنم میں داخل ہونے سے بچا کر کے ہم جنت کے اندر داخل کریں گے. سورہ ابراہیم میں ہی اللہ کہتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. جو لوگ توحید والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو ان کے رب کے حکم پر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں جائیں گی. بھائیو آخرت میں نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، توحید اختیار کیجیے. بنا توحید کے کسی کو بھی نجات نہیں ملنے والی ہے اور کوئی بھی جہنم سے نہیں بچنے والا. ایک اور فائدہ توحید کا، آج ہمارے ہاں دنیا میں بہت سارے لوگ ڈڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہم نبی کا دامن پکڑ لیں گے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمیں جنت مل جائے گی، دنیا میں چاہے جیسے رہو جنت ہماری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
من اسعد الناس بشفاعتك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون سا بندہ ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ دنیا کے اندر ہم میں سے بہت سے لوگوں سے گناہ ہوا اور ہوتا ہے، آخرت میں لوگ شفاعت کرنے والا تلاش کریں، مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم سے لے کر کے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، بڑے بڑے پیغمبر سب انکار کر دیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے پہ گر گئے، خوب دعائیں کریں گے، اللہ کے ناموں کا حوالہ دیں گے، جتنی تعریف ممکن ہوگی کریں گے، اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سل تعطى، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی، مقام محمود حاصل ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے زیادہ خوش نصیب لوگوں میں کون ہے جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملنے والی؟ کیا ہر ایسا خیرہ جو کہہ دے کہ نہیں مجھے نبی کی شفاعت ملے گی کیا اس کو ملے گی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کو ملے گی؟ اسعد الناس بشفاعتی، قیامت کے دن میری شفاعت پانے کا سب سے بڑا خوش نصیب اور حقدار وہ بندہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے سچے دل سے کلمہ توحید پڑھا ہوگا، جس نے سچے دل سے توحید کا اقرار کیا ہوگا، جس نے سچے دل سے اللہ کو اپنا رب معبود حقیقی مانا ہوگا، جس نے توحید کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ایسے بندے کے لیے پیارے نبی فرماتے ہیں میں ایسے بندے کے لیے شفاعت کروں گا اور ایسا بندہ میری جانب سے شفاعت کا مستحق قرار پائے گا۔ لیکن جس کے پاس توحید نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز پھر بھائی، توحید بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ، یہ آپ کے پاس ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، اندھیرے کا ہو، اجالے کا ہو، تنہائی کا ہو، مجمع کا ہو، ہر طرح کے گناہ سے بچے۔ لیکن انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار انسان جان بوجھ کر گناہ کر لیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں توحید پر کبھی آنچ ہوتا نہیں، کبھی نہیں۔ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کی توحید سے کھلواڑ نہیں، سمجھوتا نہیں، کمپرومائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرکین آئے، اللہ نے کہا سورہ قلم میں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں تھوڑے سے آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ آفر لے کر کے آئے کہ محمد ایک کام کیجئے، تھوڑے دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، یہ ہمارے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ بہت آسان سی بات تھی، آج کے دور کے حساب سے لوگ جیسے کمپرومائز کر لیتے، سمجھوتے ہیں یار چلتا ہے کر لو کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا، یہاں بھی چلے جاؤ کچھ نہیں ہوتا، وہاں بھی چلے جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ والوں کا یہ آفر آیا، اللہ نے پوری سورہ نازل کی، سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرون تم ڈیل کرنے آئے، سمجھوتا کرنے آئے ہو، یہ کہنے آئے ہو کہ تھوڑے دن ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیں، لا اعبد ما تعبدون، جاؤ بات توحید کی ہے، نو کمپرومائز، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو۔ رخیر نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، پوری کائنات کی دولت آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے، بیکار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا یا معاذ سنو، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کی توحید کے ان قتلتا او حرقتا، چاہے تمہارے جسم کی بوٹیاں کر دی جائیں یا تمہیں زندہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے، جلا دیا جائے، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ اتنی بڑی دولت، یہ اتنا بڑا سرمایہ، یہ اتنا بڑا قیمتی اثاثہ ہے، آپ کا اپنا گھر،
آپ کے اپنے کھیت، آپ کے اپنے پلاٹس، آپ کے اپنے فلیٹس، آپ کی اپنی ساری جائیداد، آپ کی ساری قیمتی چیزیں ایک طرف، میرے بھائیوں یہ توحید کی دولت ہے ایک طرف، کائنات کی ساری چیزیں مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ کہتا ہے جو کفر پر مر جائے، شرک پر مر جائے، جس کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، مان لو قیامت کے دن وہ زمین بھر کر کے سونا لے کر کے آئے، اللہ یہ سونا لے لو، بدلے میں جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں ڈال دو۔ اللہ کہتا فلن یقبل، ہرگز ہرگز اس کی طرف سے یہ آفر قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے پاس توحید کی دولت ہے اور دوسرے کے پاس زمین بھر کر کے سونا ہے، میرے بھائیوں آپ کے پاس یہ توحید کی دولت زمین بھر کے سونے کی دولت کے مقابلے میں زیادہ ہے، وزنی ہے، بھاری ہے، قیمتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ کوئی ایسا ذکر بتا دے جو میں تیری یاد آنے پر کرتا رہوں، جس سے مجھے تیری یاد آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کہیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ کہا یہ ذکر تو تیرا ہر بندہ کرتا، یہ ذکر تیرا ہر بندہ کرتا، لیکن اس کا وزن، اس کی قیمت، اس کا بھاری پن اندازہ لگانا ہو۔ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اس کے گناہ اتنے، میرے بھائیوں میں گناہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں گناہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ حدیث مہلت دے رہی ہے گناہ کر لو، حدیث اجازت دے رہی ہے گناہ کر لو، نہیں، مان لو ایک بندہ ہے بہت گنہگار ہے، اس کے پاس 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے، اور چھوٹا بڑا ہر طرح کا گناہ ہے، اور رجسٹر اتنا بڑا ہے کہ جتنی نگاہ آپ کی دور تک پہنچتی ہو پورے رجسٹر میں گناہ لکھا ہوا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں اس 99 رجسٹر کو رکھا جائے گا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک بطاقہ ہوگا، ایک کارڈ ہوگا، ایک کاغذ ہوگا جس میں صرف ایک نیکی لکھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ بندہ حیران ہے، پریشان ہے، اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، کاغذ ہے، بطاقہ ہے، دوسری طرف 99 بڑے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، دونوں کے درمیان کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن سنو حقیقت، سنو ماہیت، سنو اور بھاری پن دیکھو کلمہ طیبہ کا، نالت بہن لا الہ الا اللہ، وہ ترازو کا پلڑا جھک جائے گا جس میں وہ بطاقہ رکھا ہوا ہے، جس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ اس کلمے کا وزن ہے، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں توحید کے فوائد و ثمرات کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میرا وقت ختم ہوا ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، یہاں کی جمعیت کا، یہاں کی جماعت کا، یہاں کے نوجوانوں کا، علماء کا، اور جو افراد بھی اس پروگرام کو رچانے بسانے میں شامل ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں۔ آپ کے اس علاقے میں اس طرف پہلی بار حاضری ہوئی ہے، اللہ رب العالمین آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ سب کی دعوتی کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ سب کو صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں توحید کے حوالے سے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی اہمیت، اس کی قیمت، اس کی افادیت، اس کے فوائد و ثمرات کو سمجھتے ہوئے زندگی کے اندر ہمیشہ توحید پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، توحید پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چاہو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح ہماری زبان پر بھی کلمہ توحید ہو۔ یوسف علیہ السلام کی دعا سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ ہم سب کو دے تو ہم اسلام پر رہیں، ایمان پر رہیں، اور اللہ ہم سب کو نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی تکلیف سے، بیماری سے، پریشانی سے دور رکھے، اور ہم سبھی کو آپس میں میل محبت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔